نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری ابواب صلاۃ الخوف، حدیث نمبر 945۔ گزشتہ درس میں صلاۃ خوف کے متعلق کچھ بات ہوئی تھی۔ صلاۃ خوف سے مراد میدان جنگ میں جنگی کیفیت کے اندر جو نماز ادا کی جاتی ہے۔ گزشتہ دروس میں دو طریقے بیان کیے گئے تھے۔ ایک تو یہ کہ دو صفیں بنا لی جائیں، ایک دشمن کے مقابلے میں ایک امام کے پیچھے، تو امام کے ساتھ والی ایک رکعت ادا کر کے دشمن کے جو مقابلے میں ان کے وہاں چلی جائے گی، اور جو دوسری صف ہے وہ امام کے پیچھے آئے گی، تو دونوں ایک ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھیں گے۔ امام سلام پھیرے گا تو ایک ایک رکعت اپنے طور پر ادا کر لیں گے۔ دوسرا طریقہ کہ ایک صف جو وہ امام کے ساتھ نماز پڑھے اور ایک رکعت پڑھنے کے بعد وہ دشمن کے مقابلے میں چلی جائے گی، اور دوسری جو ہے وہ امام کے پیچھے آ کر رکعت پڑھے گی، امام کی دو ہو جائیں گی اور مقتدیوں کی ایک ایک رکعت ہو جائے گی۔ اس کے بارے میں جو اختلاف تھا وہ بھی گزشتہ درس میں بیان کیا گیا تھا۔ اس حدیث کے اندر جو بات امام صاحب بیان کرنا چاہتے ہیں کہ صلاۃ خوف جیسے بھی ممکن ہو اس کو وقت میں ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر باجماعت ہے تو باجماعت کا جو طریقے بیان کیے گئے ان کے، اگر وہ ممکن نہیں تو انفرادی طور پر اگر مکمل نماز قیام رکوع سجدے کے ساتھ ہے تو وہ، اگر وہ ممکن نہیں ہے تو جیسے بھی ممکن ہے اشارے کے ساتھ، مثلا قیام تو کرنا ہی ہے، رکوع سجدہ جو وہ اشارے سے کر لے، سواری پر ہے تو سواری پر ہی ادا کر لے، بھاگ رہا ہے تو بھاگتے ہوئے جیسے بھی ممکن ادا کر لے۔ اگر یہ صورت بھی ممکن نہ ہو کہ اشارے کے ساتھ بھی چلتے پھرتے بھی ادا کرنی ممکن نہیں رہی، تو پھر نماز کو مؤخر کر دے، مؤخر کر کے دوسری نماز کے وقت میں یا جب امر ہو اس وقت ادا کر لے۔ اب اس حدیث کے اندر یہی طریقہ بیان کیا ہے۔ قال حدثنا یحییٰ قال حدثنا وکیع عن علی بن مبارک عن یحییٰ بن ابی کثیر عن نبی سلمہ عن جابر بن عبد اللہ قال جاء عمر یوم الخندق۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خندق کے دن آئے، یوم خندق جس کو جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ فجعل یسب کفار قریش، اور وہ شروع ہو گئے طعن و تشنیع اور برا کہنے لگے قریشی کافروں کو، جنہوں نے جو مقابلے کے لیے آئے تھے اور پورے عرب کے کفر کو اکٹھا کر کے مسلمانوں کے مقابلے میں لے آئے تھے۔ وَيَقُولُ یا رسول اللہ، اور آ کر عرض کیا اللہ کے رسول، ما صلیت العصر، میں عصر کی نماز نہیں پڑھ سکا، حتیٰ کادت الشمس تغیب ہو، یہاں تک کہ قریب تک سورج غروب ہو جائے۔ کافروں کو جو برا بلا وہ کہہ رہے تھے اس کا سبب اصل میں یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصر کی نماز رہ گئی تھی، جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ پریشانی تھی کہ مقابلہ اتنا سخت تھا کہ میں اگر نماز شروع کرتا تھا تو دشمن کو موقع مل جاتا، اس لیے میں مقابلے میں ڈٹا رہا، عصر کی نماز نہیں پڑھ سکا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا واللہ ما صلیتها بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بھی واللہ ابھی تک وہ نماز ادا نہیں کی، نماز میں بھی نہیں پڑھ سکا، واقعی مقابلہ اتنا سخت تھا کہ نماز کی فرصت نہیں ہو سکی۔ قال فنظر الی بطحان، عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر آپ اترے بطحان وادی میں، فتوضأ وصلی العصر، آپ نے وضو کی اور عصر کی نماز ادا کی، بعد ما غابت الشمس، یہ سورج غروب ہونے کے بعد کا واقعہ ہے، سورج غروب ہونے کے بعد آپ نے عصر کی نماز ادا کی۔ ثم صلی المغرب بعدہ، پھر اس کے بعد مغرب کی نماز ادا کی۔ اس سے یہ ثابت کیا کہ اگر نماز پڑھنے کی کوئی صورت ممکنہ نہ رہے تو اس کو مؤخر کر دیا جائے، جب پھر بعد میں موقع ملے اس وقت نماز کو ادا کر لیا جائے۔ اور ادا کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے جو نماز رہی ہے پہلے وہ ادا کی جائے گی، اس کے بعد جو ہے وہ وقت والی نماز ادا کی جائے گی۔ اس حدیث میں تو صرف ایک عصر کی نماز کا تذکرہ ہے، اور بعض روایات کے اندر ظہر، عصر
اور مغرب تینوں کا بھی تذکرہ ہے، اور بعض کے اندر عصر مغرب ان دونوں کو عشاء کے وقت میں ادا کرنے کا ہے۔ اصل کے اندر یوم خندق کے دن کا واقعہ یہ ایک دو دن کا نہیں تھا، بلکہ کئی دن یہ مقابلہ رہا ہے، تقریباً 22-23 دن تک یہ سخت مقابلہ رہا۔ دشمن بار بار کوشش کرتے تھے کہ خندق کو عبور کر کے آگے داخل ہو جائیں، لیکن آگے مسلمان جو ہیں مجاہدین وہ ان کو عبور نہیں کرنے دیتے تھے، تو جس کی وجہ سے کئی دن یہ مقابلہ رہا۔ تو کسی دن تو تمام کی تمام نمازوں کو وقت پر ادا کر لیا ہے، کبھی جو ہے وہ عصر کی رہی ہے، کبھی ظہر اور عصر اور مغرب کی تینوں بھی رہ گئی ہے۔ تو یہ مختلف دنوں کے یہ حالات تھے۔ تو بہرحال ثابت یہ ہوا کہ اگر سخت جنگ کی وجہ سے نماز ادا نہیں کی جا سکی تو اس کو بعد میں ادا کیا جا سکتا ہے۔ باب نمبر 4، باب صلاۃ طالب والمطلوب راکباً و ایماء۔ باب نماز عطا کرنا طالب سے مراد جو دشمن کے تعاقب میں ہے، دشمن کو تلاش کر رہا ہے، اس کو طلب کر رہا ہے، اس کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے، دشمن آگے بھاگا جا رہا ہے اور مجاہد اس کا تعاقب کرنے کے لیے اس کے پیچھے ہے، وہ نماز کیسے ادا کرے؟ مطلوب کہ دشمن کسی مسلمان کا تعاقب کیے ہوئے ہے، دشمن پیچھے اور مسلمان جو ہے وہ اپنی کوئی پناہ کے لیے بھاگ رہا ہے، تو اب نماز کا وقت بھی ہوگا، وہ نماز کیسے پڑھے؟ راکباً و ایمان تو سوار حالت میں ادا کرے یا اشارے سے کرے؟ تو دشمن کے تعاقب میں جو ہے وہ، یا جس کے تعاقب میں دشمن ہے وہ راکب سواری کی حالت میں یا اشارے کے ساتھ جیسے بھی ممکنہ ہو نماز ادا کر لے۔ وقال ولید بن مسلم فرماتے ہیں، ذکرت للاوزاعی صلاۃ شرحبیل بن سمت و اصحابی علی ظہر دابہ، میں نے امام اوزاعی کو ذکر کیا شرحبیل بن سمت کی نماز اور ان کے ساتھیوں کی نماز علی ظہر دابہ، جو انہوں نے جانور سواریوں کے اوپر ہی ادا کر لی تھی۔ فقال، امام اوزاعی فرمانے لگے، کذالک الامر عندنا، ہمارے نزدیک بھی معاملہ ایسے ہی ہے، اذا تو خوف الفوت، جب نماز کے فوت ہونے کا خطرہ ہو۔ شرحبیل بن سمت ان کی نماز، یہ ایک مہم پر جا رہے تھے تو وقت بہت تنگ تھا، اگر یہ سواریوں سے اتر کر نماز پر ادا کرتے تو انتہائی نقصان کے اندر واقع ہونے کا خدشہ تھا، تو انہوں نے سواریوں پر، چلتی سواریوں کے اوپر ہی نماز ادا کر لی۔ تو امام اوزاعی فرماتے ہیں اگر نماز کے فوت ہونے کا خطرہ ہو تو نیچے اتر کر نماز پڑھنا مشکل ہو جائے تو سواری کے اوپر بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ واحتج الولید بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ولید بن مسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بھی استدلال کیا ہے کہ لا یصلین احد العصر، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی عصر کی نماز ادا نہ کرے الا فی بنی قریظہ، مگر بنو قریظہ میں، بنو قریظہ کے اندر جا کر نماز ادا کریں۔ اس سے بھی ولید بن مسلم نے استدلال کیا ہے کہ سواریوں کے اوپر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ واقعہ آگے مرفوع اور متصل سند کے ساتھ امام بخاری نے خود بیان کر دیا، حدیث نمبر 946۔ قال حدثنا عبداللہ ابن محمد ابن اسماء قال حدثنا جویریۃ عن نافع عن ابن عمر قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لنا، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لما راجع من الاحزاب، جب آپ جنگ احزاب سے واپس پلٹے تھے، کیا فرمایا کہ لا یصلین احد العصر، تم میں سے کوئی بھی عصر کی نماز ادا نہ کرے الا فی بنی قریظہ، مگر بنو قریظہ میں جا کر، یعنی جب جنگ احزاب، جنگ خندق ہوئی، اس کے اختتام پر آپ گھر میں آ کر ابھی ہتھیار وغیرہ اتارے ہی تھے، اتنے میں جبریل علیہ السلام نے آ کر اطلاع دی کہ ابھی جو بنو قریظہ، جو یہودیوں کا ایک گروہ ہے، جو انہوں نے عین موقع پر دھوکہ دیا ہے اور عین موقع پر وہ دشمنوں کے ساتھ مل گئے ہیں، تو یہ جو آستینوں کا سانپ بنے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بھی تھوڑا سا معاملہ، ان کا بھی معاملہ کلیئر کر لیں تاکہ وہ آئندہ ایسا نہ کریں، تو ان پر پہلے حملہ کریں، ان کی اچھی طرح
ان کا کچھ عمر نکالیں، پھر اس کے بعد آپ آرام سکون کرنا۔ چنانچہ آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تیز رفتاری سے، صبح کی رفتاری سے آپ پہنچیں اور بنو قریظہ ان کا گھراؤ کریں، اور حکم یہ دیا کہ عصر کی نماز تم نے بنو قریظہ میں ادا کرنی ہے۔ مقصد یہ تھا کہ تیز رفتاری سے جائیں۔ فَأَدْرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَصْرَ فِي الطَّرِيقِ، ان میں سے بعض کو تو عصر کا وقت راستے میں ہی ہو گیا۔ وَقَالَ بَعْضُهُمْ، اور ان میں سے بعض کہنے لگے لَا نُصَلِّ حَتَّى نَأْتِيَهَا، ہم نماز ادا نہیں کریں گے یہاں تک ہم وہاں پہنچے، ہم نے بنو قریظہ کے اندر ہی نماز ادا کرنی ہے، اگرچہ عصر کا وقت نکل بھی جائے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ تم نے عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کر ادا کرنی ہے، تو ہم وہیں جا کر ادا کر دیں گے اگرچہ عصر کا وقت نکل بھی جائے۔ لیکن وقال بعض نے کہا بل نصلی، بلکہ ہم تو نماز پڑھیں گے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا کہ تیزی سے جانا ہے، ہم نے اپنی طرف سے پوری بھاگ دوڑ کی ہے، پوری کوشش کی ہے، اس کے باوجود نماز کا وقت ہو گیا، وہ تو ہم ادا کریں، تو کچھ نے راستے میں نماز ادا کر لی۔ لم یرد منا ذالک، نہیں رد کیا ہم میں سے، ولم یرد منا ذالک، اور بعض نے اس کا ہم میں سے اس کا ارادہ نہ کیا۔ ذکر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کی گئی۔ فلم یعنف واحدا منہم، آپ نے ان میں سے کسی ایک کو بھی ملامت نہ کی، کسی پر بھی کوئی عتاب وغیرہ، سختی وغیرہ یا گرفت نہ کی۔ مطلب یہ تھا کہ دو گروہ ہو گئے، ایک تو یہ کہتے تھے کہ نبی کے الفاظ یہ تھے کہ لا یصلی احد العصر الا فی بنی قریظہ، کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں ہی ادا کرنی ہے، اس لیے ہم بنو قریظہ میں ہی جا کر ادا کریں گے۔ دوسروں نے کہا کہ نہیں، مطلب آپ کا یہ تھا کہ تیز رفتاری سے جانا ہے، اب نماز ہو چکی ہے تو قرآن کا حکم ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، تو ہم وقت پر نماز تو ادا کریں، تو انہوں نے نماز ادا کر لی۔ ولید بن مسلم کا استدلال یہ تھا کہ صاف ظاہر ہے انہوں نے نیچے اتر کر تو نماز ادا نہیں کی ہوگی، کیونکہ نبی کا فرمان تھا کہ تیزی سے جانا ہے، اگر نیچے اترتے تو اس کے اندر وقت اس میں کافی لگنا تھا، جس کی وجہ سے آگے پہنچنے میں تنگی ہوتی، اور اتنے میں دشمن جب وہ سنبھل جاتا، تو انہوں نے یہ نماز جو ہے، اگرچہ تذکرہ نہیں ہے، انہوں نے نماز نیچے اتر کر پڑھی ہے یہ سواریوں پر، لیکن ولید بن مسلم کا استدلال یہ تھا کہ وہ تیز رفتاری سے جاتے ہوئے انہوں نے نماز ادا کی ہوگی اور وہ سواریوں کے اوپر ہی ادا کی۔ بہرحال ثابت سے یہ کیا کہ جیسے بھی ممکنہ ہو نماز کو چھوڑنا یہ جائز نہیں ہے، نماز ادا کرنی ہے، اس کی جو بھی ممکنہ صورت بنے۔ اس میں نماز کی اہمیت بھی بالکل واضح ہوتی ہے کہ میدان جنگ ہے، دشمن کے ساتھ مقابلہ ہے، اور تیروں کی اور گولیوں کی بارش ہو رہی ہے، لیکن ایسی حالت میں بھی نماز کو چھوڑنا نہیں۔ اول تو کوشش کرنی ہے کہ وقت کے اندر ادا کی جائے، اور وقت کے اندر بھی با جماعت کا اہتمام کیا جائے، جنگ میدان جنگ میں بھی با جماعت، اگرچہ اس کا سہولت دے دی گئی کہ ایک دشمن کے مقابلے میں رہے، دوسری امام کے پیچھے، پھر وہ امام کے پیچھے آ جائے، وہ دشمن کے مقابلے میں جائے، تو یہ طریقہ تو بتلا دیا، لیکن با جماعت کا اہتمام کیا جائے۔ اگر با جماعت نہیں کر سکتے تو پھر انفرادی طور پر نماز ادا کی جائے، اشارے کے ساتھ چلتے پھرتے جیسے بھی ممکن ہو، لیکن نماز کی معافی نہیں ہے۔ جب میدان جنگ میں معافی نہیں ہے، حالانکہ گئے بھی وہ اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ دین کی سر بلندی کے لیے گئے ہیں تو اب نمازیں وغیرہ معافی ہو جائیں، لیکن نہیں، جب ایسی حالت میں نماز معاف نہیں ہے تو دکان پر بیٹھے ہوئے کا عذر، کاروبار ہے، لینا دینا ہے، سردی کا موسم ہے، گرمی کا موسم ہے، فلاں کام ہے، فلاں کام ہے، اور اسی طرح اب فلاں امتحان آ رہا ہے تو نمازیں ختم چلی گئی ہیں، اب فلاں داخلہ بھیجنا ہے، اب فلاں انٹرویو آ رہا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے، عجیب عجیب ہماری عذر بہانے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے نماز کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہے، میدان جنگ میں بھی معاف نہیں ہے۔ بیمار روزہ وہ چھوڑ سکتا ہے، باقی کام چھوڑ دے، لیکن نماز بیمار کو بھی نہیں ہے، کھڑا ہو کر نہیں تو بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر، جیسے بھی ممکن ادا کرے۔
باب نمبر 5 باب التکبیر والغلس بالصبح والصلاۃ عند الاغارۃ والحرب۔ باب تکبیر کہنا، تکبیر دوران جنگ اللہ اکبر بلند آواز سے کہنا۔ نعرہ تکبیر کے اندر ایک ہیبت اور آپس مجاہدین کو ایک ولولہ اور جوش دلانا ہے، دشمن کے اوپر ایک رعب اور ہیبت طاری ہوتی ہے۔ بعض نسخوں کے اندر تکبیر کے بجائے تبکیر کا لفظ ہے۔ اگر تبکیر ہو تو اس کا معنی اول وقت میں حملہ کرنا، صبح سویرے حملہ کرنا، لیکن زیادہ نسخوں کے اندر لفظ تکبیر ہے کہ میدان جنگ کے اندر تکبیر۔ والغلس بالصبح، اور صبح کی نماز غلس میں اندھیرے میں ادا کرنا۔ غلس کہتے ہیں اندھیرا زیادہ اور روشنی کم ہو، ایسی ملی جلی کیفیت کو غلس کہتے ہیں۔ والصلاۃ عند الاغارۃ والحرب، اور اس طرح نماز دشمن پر حملہ شب خون حملہ کرنا اس وقت، اور جنگ کے دوران نماز ادا کرنا۔ تو وہی بات بتلائی جا رہی ہے کہ جنگ ہے، حملہ ہے، شب خون حملہ کیا جا رہا ہے، کسی بھی صورت میں نماز کو ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ حدیث نمبر 947 قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبد العزیز بن صہیب وثابت البنانی عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی الصبح بغلس، آپ نے صبح کی نماز غلس میں پڑھائی۔ ثم راکبہ، پھر آپ سوار ہو گئے۔ فقال اللہ اکبر، آپ نے نعرہ تکبیر بلند کیا اللہ اکبر، اور فرمایا کہ خربت خیبر، خیبر ویران ہو گیا، تباہ ہو گیا، شکست خوردہ ہو گیا۔ انا اذا نزلنا بساحت قوم، بے شک ہم جب کسی قوم کے علاقے میں اترتے ہیں، فسا صباح المنذرین، تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بہت بری ہوتی ہے۔ جن کو ڈرایا گیا تھا اور انہوں نے ڈر اختیار نہ کیا بلکہ اپنی بغاوت اور سرکشی پر رہے، ان کا انجام بہت ہی برا۔ فخرجوا یسعون فی السیکہ، کے پس وہ نکلے دوڑے جا رہے تھے گلیوں میں۔ جو یہودی نکلے اپنے گھروں سے، جب انہوں نے دیکھا تو وہ اپنے گلیوں بازاروں میں بھاگے جا رہے تھے۔ وَيَقُولُونَ، وہ کہتے جا رہے تھے محمد والخمیس، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا لشکر ہے۔ قال والخمیس الجیش، اور خمیس سے مراد لشکر ہے، کیونکہ لشکر کے 5 حصے کیے جاتے ہیں، ایک آگے، ایک درمیان، ایک پیچھے، ایک دائیں، ایک بائیں، تو اس لیے اس کو خمیس کہتے ہیں، یعنی 5 اجزاء پر مشتمل گروہ۔ فظہر علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ غلبہ پا لیا تھا ان پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فقاتل المقاتلۃ وصبی الزراریہ، ان کے مقابلہ کرنے والے جو جوان تھے ان کو قتل کیا اور ان کے بچوں اور عورتوں کو قیدی بنایا۔ فصارت صفیۃ لدحیۃ الکلبی، اور جو صفیہ تھی وہ دحیہ کلبی کے حصے میں پہلے آئی تھیں۔ وصارت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعد کے اندر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ میں آئی۔ تو پہلے دحیہ کلبی کو آپ انہوں نے آ کر مطالبہ کیا، تو آپ نے کہا کہ ان لونڈیوں میں سے جو آپ چاہتے ہیں اس کو لیں۔ تو اس نے دحیہ کلبی جو یہودیوں کے سردار کی بیٹی تھی اس کو منتخب کر لیا۔ تو پھر آپ کو بتلایا گیا کہ کسی سردار کی بیٹی تو عام آپ کے کوئی سپاہی کے لیے مناسب نہیں ہے، یہ آپ ہی کے لیے لائق ہے۔ تو چنانچہ آپ نے پھر ان کو اس کے بدلے میں اور دے کر یہ اپنے لیے منتخب کر لی۔ ثم تزوجا، پھر آپ نے ان سے نکاح کیا تھا۔ وجعل صداقہا اتقہا، اور ان کی آزادی ہی کوئی حقمار مقرر کر دیا، کیونکہ وہ باندھی تھیں تو ان کو آزاد کر دیا، ان کی آزادی کو ہی حقمار بنا دیا۔ قال عبدالعزیز لثابت، عبدالعزیز جو پیچھے راوی عبدالعزیز بن صہیب، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ثابت سے پوچھا، یا ابا محمد، اے ابا محمد، انت سألت انسا ما امہرہا، آپ نے سوال کیا تھا انس سے کہ آپ نے اس کا حقمار کیا مقرر کیا تھا؟ قال امہرا نفسہا، انہوں نے کہا کہ ان کے نفس ہی کو حقمار بنایا تھا، یعنی ان کی آزادی ہی کو حقمار۔ فتبسم، اور یہ کہہ کر وہ مسکرا بھی دیے۔ اس کے ساتھ ہی صلاۃ خوف یہ مکمل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی فرامین ہیں، جس موقع پر بھی ان کو بیان کیا گیا ہے، ہمیں ان تمام مواقع پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خصوصاً نماز کے سلسلے میں ہمیں پورا
کما حق کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔